Assalamu alaikum. I'm your host Mohammad Faisal Sher, and I welcome you to the first episode of the Fast Computer Society podcast. And I would love to introduce to you our guest for today, Dr. Arshad Islam, who's a professor at the Fast School of Computing and is also the caretaker of the PCN labs. How are you, sir, today? I'm fine. سر تو آج ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں سر آپ کے ساتھ. سب سے پہلے اگر آپ ہمیں پڑھاتے ہیں سر تو کچھ آپ کا ایکسپیرینس ایز اے ٹیچر اینڈ واٹ یو وڈ ایڈوائز ٹو اسٹوڈنٹس دیٹ آر گوئنگ ٹو بی پراسپیکٹیو, وہ آگے آنا چاہیں گے کیونکہ اوبیسلی سیمسٹر کے بعد میں پھر ایڈمیشن ٹیسٹ اسٹارٹ ہو جائیں گے. سو وٹ وڈ بی سم ٹپس اور ٹرکس اور مے بی ایون سم ایڈوائس دیٹ یو وڈ لائک ٹو گیو ٹو دیم؟ Thank you, Faisal. Thank you, the society, for providing me this opportunity. So basically, جس طرح ایک کہہ لیں کہ پاکستان میں اس وقت ہمارے جو اس وقت فائنینشیل سچویشن ہے اس کے کیس میں ایک آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے اس کی طرف بہت بڑا فوکس ہے گورنمنٹ کا بھی, کہ یہاں سے موسٹلی پیپل بلیو کہ ہم ایکسپورٹ کی مدد سے پاکستان کی جو کرنٹ فائنینشیل پرابلمز ہیں ان میں ایک کافی اس کو حد تک ریزالو کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کافی کنڈیوسیو انوائرمنٹ ایک قسم کی بنی ہوئی ہے. کنڈیوسیو انوائرمنٹ اس لحاظ سے کہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں آئی ٹی سیکٹر کو, اور ساتھ ساتھ فاسٹ کا تو چونکہ ڈومین ہی یہی ہے ہماری یونیورسٹی کا, کمپیوٹنگ ہمارا پرائمری جس کو کہتے ہیں اسٹرانگ پوائنٹ ہے. تو اس کے کانٹیکسٹ میں ہو ایور از انٹرسٹیڈ ان دس فیلڈ, تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ویلکم دیم کہ وہ اس میں بالکل اپنا پرسپیکٹیو اسٹوڈنٹ جو کہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, دس از ڈیفینیٹلی خاص طور پہ جہاں پہ ہمارے کیمپسز ہیں ان شہروں میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہماری بات سن رہے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی اپلائی کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم ایک آئی بلیو کہ اگر آپ نے اپنے کالج کے اندر اے لیولس کے دوران اف یو ہیو ڈن ریزنیبلی ویل in the mathematics related courses, so I believe you will be able to perform well. ہمارا ایک پورشن جو ہے وہ میتھمیٹکس کے کورسز کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے کانٹیکس میں ہوتا ہے, بقایا کچھ مارکس ہوتے ہیں اس سے ملا کے یونیورسٹی کا میرٹ بنتا ہے. تو اس میں اف یو فیل کمفرٹیبل ایون ہم یہ نہیں کریں ہمیں بہت اچھی آپ کی میتھمیٹکس کا بیک گراؤنڈ چاہیے بٹ ریزنیبل ہو, تو آئی بلیو کہ آپ اس میں ایڈمیشن کے لیے ضرور اپلائی کریں. اور جو آگے آپ کی اسٹڈیز ہیں ان کا ٹیسٹ میتھمیٹکس پہ ڈپینڈنٹ ہے بٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو اٹس ناٹ نیسسریلی کہ اگر آپ یو فیل کہ آپ کی میتھمیٹکس لیٹ سے ایوریج اور سلائٹلی ابو ایوریج ہے تو آپ یہاں پہ بھی ایوریج اسٹوڈنٹ کیٹیگری میں رہیں گے, یو کین ڈیفینیٹلی ایکسیل ہیئر. اگر آپ کا پرامنگ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, پرامنگ از دا کی اسپیکٹ ہیئر, اس میں کوئی دوسری بات کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے آپ اپنا پرامنگ کا ٹیسٹ اگر بنا لیتے ہیں تو you can definitely excel in fast. سر تو آپ نے ابھی ٹچ کیا اس بات کو کہ پروگرامنگ از دا کی. سو سر آپ یہ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ جو پروگرامنگ ہے سر کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں کیونکہ ہمیں ایف ایس سی میں اور کچھ اسٹوڈنٹس اے او لیول میں بھی شاید مطلب پروگرامنگ نہیں کرتے, تو ان کو کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے سیکنڈ ہینڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیسیفکلی, اور ان کے پاس کوئی مطلب اوبیسلی اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو کہ پروگرامنگ آلریڈی کر کے آئے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ تھوڑا بہت سر جو ٹائم ملتا ہے ایک بار ان کی ایکسیپٹنس جب ہو جاتی ہے جب ان کو مل جاتی ہے فاسٹ سے, تو اس ٹائم کو وہ لوگ کیسے یوٹیلائز کریں, اس کے لیے کوئی ٹپس ہوں گے آپ کے پاس؟ ہمارے جو کورسز ڈیزائن کرنٹلی جو فرسٹ سیمسٹر کے اس میں ہم آف کورس جو اسٹوڈنٹ بیچلر اسٹارٹ کرنے سے پہلے پروگرامنگ کر کے آتے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی ایک ایڈوانٹیج ہوگا, لیکن ہمارے کریکولم میں ہم نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ ہم اس ایزمپشن کے ساتھ نہیں چلتے کہ ہم صرف ان اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جو کہ پہلے سے پروگرامنگ کر کے آ رہے ہیں, بلکہ ہم ان اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے ہم نے کریکولم ڈیزائن کیا جنہوں نے پہلے پروگرامنگ نہیں کی ہوئی. تو ڈیفینیٹلی یہ آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ اگر آپ کے پاس ایڈمیشن ٹیسٹ کے بعد اور اس طرح کا آپ کے پاس ٹائم ہے تو آج کل پروگرامنگ کے لیے آئی بلیو اف یو وانٹ ٹو لرن پروگرامنگ اس کے لیے آف کورس تھوڑا سا ڈسپلن ہونا کے لیے ٹھیک ہے آپ کلاسز اٹینڈ کریں, لیکن اف یو آر سیلف ڈسپلن پرسن تو آپ بالکل آن لائن ریسورسز اویلیبل ہیں. ناٹ نیسسرلی کہ آپ بہت ہی کوئی مشکل قسم کی لینگویج یا جو ٹریڈیشنل قسم کی لینگویجز اس سے اسٹارٹ لیں, آپ جو ایزی ٹو گو لینگویجز جو کہ ایک
آج کل اگر آپ سرچ کریں گے تو انٹرنیشنلی کچھ اسکولز میں ایون یعنی کہ میں ان اسکولس کی بات کروں جہاں پہ فرسٹ 5 ایئر ایجوکیشن میں کچھ ایسے کریکولم ایڈ کیے گئے ہیں جہاں پہ وہاں پہ پروگرامنگ بھی سکھائی جا رہی ہے اور وہ ویژول پروگرامنگ کہلاتی ہے، جس میں اس میں آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اسکریچ کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے، تو اس سے اگر آپ اٹیمپٹ کریں اور یو کین میک اے بیسک ایپٹیٹیوڈ فار یور سیلف، تو اٹس ڈیفینیٹلی اٹ ول برنگ فروٹس، کہ جب آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور آپ کے پاس وہ بیک گراؤنڈ ہوگا تو آپ بہت آسانی سے کانسیپٹ جو ہے وہ آسانی سے پک کر لیں گے. اور سر آپ ویسے مطلب کافی جانے بھی چاہتے ہیں سر کہ آپ الگوریدمس کے، کیونکہ سر ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگوریدم سر کورس خود بھی میں نے آپ سے ہی پڑھا ہے سر، تو اس میں کوئی جو ٹپس ہوں کہ کیونکہ سر ڈیٹا اسٹرکچرز ایک بار آپ نے کر لیا ہو تو اس کے بعد میں جو پروگرامنگ والا اتنا فیکٹر اتنا نہیں رہتا جتنا آپ کا جو الگوریدمس کو ڈیولپ کرنے کا ہے، جتنا اس کی تھیوری کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا فیکٹر آ جاتا ہے امپورٹنٹ سر. تو اس ٹرانزیشن کو ذرا سا کیا کہتے ہیں زیادہ ایز ان ٹو کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ سر اٹس سم ٹائمز اے شاک فار اے اسٹوڈنٹ کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بہت کوڈنگ انٹینسو کورس شاید ہو، لیکن پھر نکلتا ہے ایک تھیوریٹیکل اور گرافس کے اوپر بنا ہوا کورس. اس طرح ہے کہ پہلی بات پہ میں ذرا کمنٹ کروں گا کہ مجھے اس آپ کی پوڈ کاسٹ کی انویٹیشن سے تھوڑی سی فیلنگ آنا شروع ہوئی ہے کہ آئی ہیو ناؤ بین ہیئر فار اپروکسیمیٹلی 4 years اور مے بی 5 years، تو اس سے مجھے فیل آ رہی ہے کہ اوکے پیپل اسٹوڈنٹس ہیو اسٹارٹیڈ ٹو، جس کو میں کیا کہوں گا کہ دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو نو می. اور ظاہری بات ہے کہ جب ایک نیا فیکلٹی ممبر جوائن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ انٹروڈکشن یا اس کے ساتھ ایکوینٹنس کم ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی. تو تھینک یو اگین کہ آپ یو کنسیڈر می کہ آئی ایم اے ویل نون پرسن ہیئر، سو آئی ایم فلیٹرڈ. سو الگوریدمس کا جو کورس ہے، آف کورس میں نے ابھی پہلا ایمفیسس پروگرامنگ میں بات کی، تو وہ تو یعنی کہ اس کے بغیر تو کام آگے چل نہیں سکتا نا، وہ بالکل اپنی جگہ پہ. لیکن آگے جب ہم بھی اسٹڈیز کر رہے تھے تو ایک کی کوشچن ہوتا تھا ایک پروگرامر میں اور کمپیوٹر سائنٹسٹ میں فرق کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ نے کمپیوٹنگ پروگرام کیا ہے تو پروگرامنگ کے بغیر تو بالکل گزارا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ایک نیکسٹ اسٹیپ اچیو کرنا ہے، آپ نے کوڈر سے اپنی پروفائل کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہے، تو دین یو ہیو ٹو ایکسل ان دا کانٹیکسٹ آف الگوریدمس. تو بیسیکلی میں اس وقت یہاں پہ فاس میں ہوں، تو میں 4 مختلف کورسز کرا رہا ہوں مختلف ٹائم پیریڈز میں. تو ون بینگ ڈسکریٹ اسٹرکچرز، دین ادر از دا ڈیزائن انالیسس آف الگوریدم، اور اس کے علاوہ ایک آدھ سیمسٹر شاید میں نے تھیوری آف آٹومیٹا بھی کیا ہے اور ساتھ پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. تو بیسیکلی جو پہلے 2 کورسز ہیں ڈسکریٹ اسٹرکچرز اینڈ ڈیزائن انالیسس آف الگوریدم، یہ دونوں میرے کہہ لیں کہ اس ٹیسٹ کے بہت قریب ہیں کہ جو کہ ایکچوئل کمپیوٹر سائنٹسٹ بناتے ہیں. تو دس از بیسیکلی، اب ظاہری بات ہے کہ اب آپ کو جب ہم پروگرامنگ سکھاتے ہیں تو اس میں بھی بیسک اسٹرکچر پروگرام کیسے ہوتا ہے، لیکن اس میں جو فوکس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کمپلیکس الگوریدمس کے اوپر نہیں ہوتا. سو جو الگوریدم کا کورس ہے اس میں ہم وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ یعنی کہ وہ ایک ڈیٹا اسٹرکچر کے بعد یہ ایک وہ آتی ہے جس کو میں کہوں گا ایک باؤنڈری آتی ہے، جس کے بعد اب ہم کریکولم میں ایز اے فیکلٹی ہمارا یہ خیال ہے کہ اب ہم نے کوڈنگ نہیں سکھانی. اب ڈیٹا اسٹرکچر کے بعد آپ کوڈنگ سیکھ چکے ہیں، اب ہم نے آپ کو کہہ لیں کہ ایک سولوشن کی اسکیچ دینا ہے، اور ناؤ یو ول بی ایبل ٹو کوڈ یور سیلف. تو اس کے کانٹیکسٹ میں ہم آپ کو جو ٹریڈیشنل ٹیکنیکس ہیں الگوریدمس کی، تو وہ ہم یہاں پہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری جو اگر آپ بک دیکھیں گے جو آئی بلیو میرے سے پہلے بھی استعمال ہو رہی تھی جب میں نے اسٹارٹ کیا، اور میرے پچھلے 1-2 سال سے میں الگوریدم کا کورس نہیں پڑھا رہا، تو وہ بھی بک کنٹینیو کر رہے ہیں ہم. تو دس از اے ویری ویل ریناؤنڈ بک، تو اسی بک کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ٹریڈیشنل الگوریدمز جو کہ جن کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ ان الگوریدمز کو سمجھ لیتے ہیں تو جو بھی نئی چیز مثلاً ایک ایسا پرابلم جو کہ ان نون ہے یا فرسٹ ٹائم آپ انکاؤنٹر کر رہے ہیں، سو دیر از اے ویری ہائی پرابیبلٹی کہ اس پرابلم کا سلوشن ایگزسٹنگ الگوریدم کی مائنر یا سیمی مائنر ماڈیفکیشن سے بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ہمارے کچھ بیسک الگوریدمز ہیں.
میں یہاں پہ ابھی اس تھوڑا سا لیکچر موڈ کو اوائڈ کروں گا, بٹ کچھ ٹرمز لینا ضروری ہیں. فار ایگزامپل بروٹ فورس کیا چیز ہوتی ہے, ڈائنامک پروگرامنگ کیا چیز ہوتی ہے, گراف کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ وہ 3-4 ایسی چیزیں اگر آپ ان پہ آپ کا ایک کمفرٹ لیول بن جاتا ہے تو دین ایوری پرابلم, انلیس کہ آپ بہت کوئی اسپیسیفک ڈومین میں جا رہے ہیں جس میں آف کورس آپ ایم ایس یا پی ایچ ڈی لیول میں جائیں گے, لیکن ٹریڈیشنلی جہاں پہ بھی آپ اگر کام کریں تو 80 to 90% پرابلمس جو ہیں وہ انہی ڈومینس کے اوپر میپ ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ کیپیبلٹی آپ کی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ان سین پرابلم آپ کو نظر آئے تو آپ اس کے کون سے کریکٹرسٹکس آئیڈینٹیفائی کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا میں نے اس میں جو کورس میں چیزیں پڑھی تھیں یہ اس کے کس کانسیپٹ کے قریب سے قریب ہے اور میں کیا ماڈیفکیشنس کروں تو اس کا سلوشن بن سکتا ہے. تو دیٹس وائی یہ ایک اگین یہ کی کورس ہے. میں اگین ڈسکریٹ اسٹرکچرز, انالیسس آف الگورتھم اور تھیوری آف آٹومیٹا, ان تینوں کورسز کو اس کیٹیگری میں کاؤنٹ کروں گا جو کہ ایک کوڈر کو کنورٹ کرتے ہیں کمپیوٹر سائنٹسٹ کے اندر. اور تھیوری آف آٹومیٹا تو کمپلیٹلی تھیوریٹیکل کورس ہے ان دیٹ سینس کہ آپ اس کو مطلب میرے خیال سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا. بالکل. میں یہاں پہ اگین تھوڑا سا اگر ایک ٹپیکل ایک کہہ لیں اسٹوڈنٹ کا ایک فریز ہوتا ہے یہ تھیوریٹیکل کورس ہے, اور تھیوریٹیکل کورس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ ایک بہت ہی بورنگ اور اس طرح کا کورس ہوگا. تو جسٹ ٹو گیو یو یہ میں آئی ڈو ناٹ بلیم دا اسٹوڈنٹس, ایون وین وی ور اسٹڈنگ تو ہمیں بھی یہی امپریشن تھا کہ تھیوریٹیکل کورس ہے, اس کو تو وہاں پہ شاید کوئی یاد کرنے والی چیزیں ہوں گی, کچھ ڈیفینیشنز. بٹ تھوڑا سا جب ہم نے اسٹڈیز میں نے خود بھی پرسو کی تو جسٹ ٹو ایک سائڈ نوٹ کے طور پہ کہ جب میں اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر رہا تھا تو مجھے آپشن دی گئی کہ آپ اپنی ڈگری کے ٹائٹل کے اوپر پی ایچ ڈی ان انجینئرنگ کو اڈاپٹ کرنا چاہیں گے یا پی ایچ ڈی ان فلاسفی. تو یہ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے وہاں پہ, اور ڈیو ٹو دا پاکستانی بیک گراؤنڈ تو آئی آپٹیڈ فار انجینئرنگ کہ جی چلو تھوڑا سا یہاں پہ ایک وہ کریز ہے. لیکن مائی کولیگز ور کائنڈ آف سرپرائزڈ کیونکہ ان کے خیال میں فلاسفی کا جو ڈومین ہے وہ ایز رینکڈ ہائر. تو بیسیکلی فلاسفیکل تھنکنگ ہمیں وہاں پہ جا کے یہ اندازہ ہوا کہ فلاسفیکل تھنکنگ مینس کہ آپ کوئی نیا آئیڈیا انوویٹ کریں, کوئی نئی تھاٹ لے کر آئیں. انجینئرنگ کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ ایگزسٹنگ آئیڈیاز کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کریں. تو یہ میں رف کروڈ تھوڑا سا بتا رہا ہوں, آف کورس اس پہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. تو اس سے مجھے پھر ہوا کہ نئی تھیوریٹیکل کورسز کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. ہاں وہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے کہہ لیں اسکولز میں کہہ لیں کسی حد تک, میں سارے اسکولس کو اس میں انکلوڈ نہیں کروں گا, لیکن کہ جو تھیوریٹیکل کورس ہوتے ہیں ان کو چونکہ وہ میمورائزیشن کی طرف بات چلی جاتی ہے تو لوگ اسے تنگ پڑتے ہیں. اس میں وہ انوویٹیو تھنکنگ کی طرف بات بہت زیادہ ہمارے پاس ایگزامپلز نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے وہ تھیوریٹیکل کورس کے اوپر ایک نیگیٹو قسم کا لیبل لگا ہوا ہے. لیکن تھیوری آف آٹومیٹا از اے ویری ایکسائٹنگ کورس ایز اگر آپ اس کی جسٹ کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ اس سے امیجن کریں کہ تھیوری آف آٹومیٹا کے اندر جو کانسیپٹس ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ان میتھمیٹیشینز, اس وقت کمپیوٹر سائنٹسٹ کہنا بھی شاید کمپیوٹر سائنس کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, دے ور دوز پیپل جو کہ میتھمیٹیشین تھے. بعد میں ایلن ٹیورنگ کو فادر آف کمپیوٹر سائنس کا ٹائٹل بھی دیا گیا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آج کل جتنی ہماری الیکٹرانک ڈیوائسز ہمارے آس پاس اویلیبل ہیں, جتنے ہائی اینڈ پروسیسرز اویلیبل ہیں, ان کی ایبسنس میں ایسے کانسیپٹس دیے جو کہ آج بھی گورن کر رہے ہیں کہ کون سے پرابلمز ہیں جن کے الگورتھمز بن سکتے ہیں اور کون سے پرابلمز ہیں جن کے الگورتھم نہیں بن سکتے. تو یعنی کہ امیجن کہ اس وقت آپ کسی میتھمیٹیشین کے لیے کہ یہ کیا فیسینیشن ہوگی اس کے ذہن میں کہ کوئی ٹینجیبل مشین نہیں ہے اس کے سامنے, کوئی کمپیوٹیشن ڈیوائس نہیں, میکینیکل کمپیوٹیشن ڈیوائسز تھی جو 1930s اینڈ 40s کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود دے ور ایبل ٹو پرووائڈ بلو پرنٹ اور اے گائیڈ لائن کہ یہ پرنسپلز ہوں گے, اگر آپ ان پرنسپلز کو فالو کریں گے تو یو کین, یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو کہ آپ ڈیٹا اسٹرکچر میں الگورتھم میں اور کسی طرح تھیوری آٹومیٹا میں کامن ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ این پی ہارڈ پرابلمس, این پی کمپلیٹ پرابلمس, کہ کون سے پرابلمس ہیں جو کہ جن کے الگورتھم بن بھی سکتے ہیں اور اگر بن سکتے ہیں تو ان کی کاسٹ کیا ہوگی. تو یعنی کہ یہ جب آف کورس میں آئی ول ایڈمٹ کہ جب میں نے تھیوری آف آٹومیٹا کا کورس خود پڑھا تھا تو آئی ڈنٹ گیٹ دا پوائنٹ, لیکن لیٹر آن
کیونکہ اس کے بعد ظاہری بات ہے اسی فیلڈ کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں, تو وین آئی انڈرسٹوڈ کہ اچھا یہ امپلیمنٹ کیے بغیر, مشین ہی نہیں ہے تو امپلیمنٹ کیسے کریں گے, امپلیمنٹ کیے بغیر اگر آپ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, اس پرابلم میں اگر یہ کریکٹرسٹک ہے, اس کا الگوریتم نہیں بن سکتا, ہاؤ کین یو ڈیٹرمن اٹ. اور وہاں پہ کچھ ایسے تھیورمز جو کہ ایلن ٹیورنگ کے اویلیبل ہیں, جو کہ ان پہ کافی کمپیوٹر سائنٹسٹ کی فیلڈ میں ابھی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, یعنی کہ دے آر اسٹل اے لائف ٹاپک. اور اگین وہ بات کہ یہ جو تھنکنگ والا سناریو ہے, یہ ایز اے نیشن وی آر لیکنگ ان مائی اوپینین. ظاہری بات ہے کہ انوویٹیو تھنکنگ ڈائریکٹلی, ظاہری بات ہے کہ ہمارا ایک ڈائلما ہے, اور وہ ڈائلما بالکل انجسٹیفائڈ بھی نہیں ہے کہ دا فرسٹ تھنگ دیٹ از انکلکیٹڈ ان آور مائنڈ کہ جی آپ نے کسی طریقے سے ڈگری ختم کر کے جاب لینی ہے. تو یہ جو تھنکنگ والا اسپیکٹ ہے نا, یہ جاب کے ساتھ اتنا اچھا بیٹھتا نہیں ہے. تو یہ ایک سیلف, ظاہری بات ہے ایک بندے کے پاس جاب ہوگی, وہ سیکھ چکا ہوگا اور وہ اپنی جاب میں کمفرٹیبل ہوگا, اس کے بعد جا کے وہ اس لیول پہ آئے گا. ٹھیک ہے, وہ یعنی کہ میں نے کچھ اس طرح کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, لیکن مجھے ڈیٹیلز ان کی اگر میں اس کو بریفلی بتاؤں کہ فرسٹ آپ کی جو کہنا چاہیے باڈی کی ریکوائرمنٹس وہ پوری ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد مائنڈ کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں. تو آپ کی جو سول کی ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از اے لیٹر. تو ظاہری بات ہے پہلے یو آر سیکیور فائنینشلی, اس کے بعد دین یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ ہمارے یہاں ظاہری بات ہے کہ وہ جو پھر اگر کوئی پہلے اس اسٹیج کی طرف جانے کی کوشش کرے تو سوسائٹی اس کو ذرا ڈسکریج کرتی ہے کہ یہ بیکار قسم کا کام کر رہا ہے, جو کہ اگین اے ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. آف کورس سر. باقی سر ایسے کوئی مطلب باڈیز یا آرگنائزیشنز جن کے لیے آپ والنٹیئر کرنے کا ورک کر سکیں, جو کہ آپ کو شاید اس کریٹیکل تھنکنگ اور سوچنے کی ایبلٹی میں کو پالش کرنے میں شاید ہیلپ کر سکیں؟ بالکل, یہ ناٹ اونلی فیکلٹی ممبرس, ایون ایوری آرگنائزیشن, چاہے آپ اکیڈیمیا میں ہیں, چاہے آپ کسی اور ڈومین میں ہیں, آفٹر یو آپ اپنے کیریئر میں ریلیٹیولی اسٹیبل ہو جاتے ہیں, تو ایک ایکسپیکٹیشن ہے آئی ووڈ سے سوسائٹی کی کہ آپ ایک تو اپنی جاب کر رہے ہیں, دیٹ یو آر ڈوئنگ فار یور سیلف, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کریں اپ ٹو یور ٹیسٹ کہ آپ سوسائٹی کے اندر کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکیں. تو اس میں جو کہہ لیں کہ جو انڈسٹری ہے وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR ایک ٹپیکل ٹرم ہے, اس کو استعمال کرتی ہے. اکیڈیمیا میں جو ہمارے لیے سب سے جس کو کہنا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ میرے جو زیادہ جو اپروپریٹ لگ رہا ہے, دیٹ از کہ یہاں ہمارے ہر فیلڈ کے لحاظ سے, کمپیوٹنگ کے لحاظ سے, انجینئرنگ کے لحاظ سے مختلف والنٹیئر باڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور وہ ان والنٹیئر باڈیز کی آپ ممبرشپ لے کے آپ اپنی کچھ ایک تو وہ اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ کی ٹیم بن جاتی ہے. ٹیم بننے سے مراد یہ کہ اگر آپ جیسے اور لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں, انہوں نے بھی ممبرشپ وہاں کی اٹین کر لی ہے, تو آپ ان کے ساتھ ٹیم اپ کر کے کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اکیلا بندہ ظاہری بات ہے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا. تو IEEE از اے ویری جس کو کہنا چاہیے ویل رسپیکٹڈ آرگنائزیشن, پاکستان میں اس کا اچھا فٹ پرنٹ ہے. اس کے علاوہ ACM بھی ہے. میں IEEE کے ساتھ ذرا زیادہ کلوزلی ایسوسیٹڈ ہوں پچھلے 7-8 سال سے. پہلے بھی ممبر تھا, لیکن اسلام آباد سیکشن ہمارا یہاں پہ, اس میں کافی ایکٹیو رول پلے کر رہا ہوں. تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے بڑی جو فیسلٹی اویلیبل ہے دیٹ از کہ وہ اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, کہ اسٹوڈنٹس بھی اگر اس کی ممبرشپ لیں گے تو ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ دے پرووائڈ فنڈنگس فار ویریس پروجیکٹس. آپ اپنا ایون یعنی کہ عموماً اسٹوڈنٹس کے FYP کے لیے ایک اچھے فنڈنگ گرانٹ کو اٹین کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ وہ FYP کا اتنا امپیکٹ بن نہیں سکتا, کیونکہ ظاہری بات ہے کلاس روم لیول پہ کام ہوا ہے. لیکن IEEE ایسے فورمز پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے FYP ایون یہ کلاس پروجیکٹ اگر وہ کسی کمیونٹی میں کوئی امپیکٹ ڈال رہا ہے تو وہ آپ اس میں اس کی فنڈنگ وہاں پہ لے. فنڈنگ بہت زیادہ نہیں ہوتی, اٹ مے اپ ٹو $200 to $500, بٹ اسٹل سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو آپ وہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں, اور پھر اس میں آپ کو اسٹوڈنٹس کو سینئر ممبرس کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. مختلف سوسائٹیز IEEE کے اندر سب سوسائٹیز ہیں,
جس میں سوسائٹی چیپٹر جن کو کہا جاتا ہے، جس کے کمپیوٹر سوسائٹی کا علیحدہ ڈومین ہے. اسی طریقے سے الیکٹرانک انجینئرنگ کے لیے ان کی اپنی سوسائٹیز ہیں. کمپیوٹیشن انٹیلیجنس سوسائٹی ہے. دے آر اپروکسیمیٹلی، اگر مجھے صحیح فگر اس وقت یاد نہیں، اراؤنڈ 30 to 50 ڈفرنٹ. آپ کا جیسا ٹیسٹ ہے آپ اس کے لحاظ سے، تو اس میں والنٹیئر کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ریسنٹلی چونکہ میرا آئی ایم جی آئی کے ایلومنائی، تو وہاں پہ پچھلے 2-3 سالوں سے ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہو رہا ہے، پروگرامنگ کمپٹیشن ICPC کے نام سے. فاسٹ کی ٹیمز اس میں ریگولرلی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو مجھے جی کے ایلومنائی کے طور پہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ تھا، تو انہوں نے مجھے وہاں پہ انگیج کیا ہوا ہے، جہاں پہ میں ہر سال جو ہے ایز اے جج کے طور پہ میں والنٹیئر کرتا ہوں. تو اس میں ہماری رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک ان سین پرابلم ہم نے کریٹ کرنا ہوتا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے اگر آپ آن لائن سرچ کریں گے تو دیر آر سیورل جیوگرافیکل ایریاز جہاں پہ وہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، اور وہ مختلف پرابلمز وہاں پہ جو کمپٹیشن میں وہ پریزنٹ کی جاتے ہیں. تو ہم ان کے لیے ایز اے جج ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں، ساتھ اس کا سلوشن بھی پریزنٹ کرتے ہیں. اور پھر وہ جو جتنی ایونٹ والے دن یا جس دن کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے اس دن جو بھی کوآرڈینیشن کی ضرورت ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس پہ ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو پرائمریلی یہ میری 2 وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو میں کو کریکولر میں کاؤنٹ کروں گا. اور یہ اگر آپ سیریسلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کرتے ہیں تو دے کنزیوم کنسیڈریبل ٹائم. ایک نیا فار ایگزامپل ایک نیا پرابلم بنانا جس کی کمپلیکسٹی ایسی ہو کہ جو کہ اسٹوڈنٹس یا جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ بہت مشکل بھی نہ ہو کہ کوئی بھی نہ کر سکے، لیکن اتنا ہو کہ ان کو چیلنج ضرور کرے. اس میں ابھی ریکٹر ڈاکٹر آفتاب احمد نے پچھلے کافی عرصے سے وہ اس پوائنٹ کو ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ فاسٹ کی ٹیمز نے کافی دفعہ پاکستان لیول کا وہ ایونٹ ون کیا ہے، لیکن جو انٹرنیشنل لیول کا جب ہم ظاہری بات اس میں انٹرنیشنل لیول پہ ہم کوالیفائی کر جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے ہماری جو پرفارمنس ہے وہ اتنی انکریجنگ ابھی تک نہیں ہے. تو اس کو اب ہم نے، کیونکہ ہم ٹھیک ہے ہم جس کو کہنا چاہیے کہ ہم اس لوکل ڈومین میں تو ہم اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ رہے ہیں، لیکن وی ہیو ٹو ڈیولپ اور پالش آور اسکلس تاکہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک رسپیکٹیبل پوزیشنز ہیں وہ وہاں پہ لے سکیں. تو آہستہ آہستہ لیٹس ہوپ. آف کورس اٹ کی ناٹ بی ڈن ان few months or few weeks, it will take a few years, but we are working on it. So فاسٹ میں میرے علاوہ اور بھی کافی لوگ ہیں. ڈاکٹر سبحان حبیب ہیں جو کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر کیمپس سے ایک مینٹور جو ہے جو کہ ٹیم کو مینٹور کرتے ہیں. ہمارا کیونکہ فوکس ججنگ کا ہے، لیکن بقایا جو لوگ ہیں وہ مینٹورنگ میں بھی ہیں. ملٹیپل کیمپسز سے کراچی سے ڈاکٹر رفیع ہیں، وہ ہی از ویری ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. تو بقایا لوگوں میں سے لاہور سے بھی آئی بلیو ہم نے لاہور، فیصل آباد اور پشاور سے بھی ہماری ٹیمز آتی ہیں. تو ہم ایک ایکو سسٹم بنانے کی کوشش کریں، اور ریکٹر صاحب کی کافی سپورٹ اب ہمیں وہ کافی اٹینشن دے رہے ہیں کہ ہمیں آگے اس میں امپرومنٹ نظر آنی چاہیے، خاص طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ سر باقی اب مطلب لیٹس موو آن ٹو مور اباؤٹ یور یوتھ، اور آپ کی جب آپ ایک اسٹوڈنٹ تھے سر. یہ میں نے مطلب مجھے پتہ ہے کہ سر آپ نے اپنی PhD جرمنی سے کی، یونیورسٹی آف کانسٹنس سے سر. تو اس کے بارے میں کوئی ایکسپیرینس ہے سر جو آپ مطلب ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ کیسا آپ کا ٹائم تھا ادھر، کوئی کو کریکولرز یا کوئی ایکیڈیمکس میں؟ آج کل آف کورس آئی فیل کہ چیزیں ریلیٹیولی آسان ہو رہی ہوں گی. آف کورس ہم سے جو پچھلی جنریشن تھی وہ ہمارے متعلق یہ کہتی تھی کہ آپ کو بہت زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہے. تو آئی بلیو دس پیٹرن ول کنٹینیو. تو بیسیکلی اس وقت یہ یعنی کہ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر ریلیٹیولی یہ ایک بوم سٹارٹ ہو رہا تھا انٹرنیشنل اسکالرشپ. لوگ پہلے بھی جا رہے تھے، میں یہ نہیں کہوں گا ہم سے پہلے نہیں جا رہے تھے، لیکن وہ ریلیٹیولی ان کا ریشو کم تھا. لیکن ہمارے وقت پہ GIK واز دا، جس کو میں کہہ اسپرنگ بورڈ، کہ وہاں پہ اٹ واز ایک جس کو میں کہوں گا ایک بہت ان یوزول سیناریو نہیں تھا. بیک ان 2000 ہر یونیورسٹی میں اس طرح کا ٹرینڈ نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ایک بڑی فریکوینٹ لوگوں کی اٹیمپٹس ہوتی تھیں کہ ہم نے ایڈوانس اسٹڈیز کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، اور یعنی کہ یہ جو پروسیسز تھے کہ آپ کو کس طرح کے آپ کی اسکلز ہونی چاہیے، انگلش ایسے رائٹنگ وغیرہ وغیرہ. تو GIK کا ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ اس نے کافی بڑا رول پلے کیا کہ مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آئی شوڈ آلسو اٹیمپٹ اٹ. اور اس کے بعد الحمدللہ آئی واز ایبل ٹو سیکیور اے اسکالرشپ فار دیٹ. تو اٹ واز اے ویری جس کو کہنا چاہیے
جس نے میری پرسنالٹی کو آف کورس اور پروفیشنلی ایز ویل ایز پرسنلی کافی چینج کیا. ظاہری بات ہے کہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہم گئے اور اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. ظاہری بات ہے پاکستان میں تھوڑی سی جس کو کہنا چاہیے ہماری اپ برنگنگ میں ڈسپلن اتنا فوکس نہیں ہوتا. وہاں پہ جا کے وی لرنڈ فرام دا سوسائٹی کہ ایک سوسائٹی جس پہ کوئی پولیسنگ نہیں ہے, والنٹیرلی ڈسپلن آپ کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ خود ٹائم کی پابندی کیسے ہوتی ہے. سو اٹ واز لیٹ کا مطلب اگر آپ 1 منٹ لیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لیٹ ہیں. تو جس طرح آج کل ہم کلاس میں بھی تھوڑی سی کبھی کبھار اٹینڈنس کے معاملے میں اسٹرکٹ کرتے ہیں, ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی بہت سختی کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی, بندہ 5 منٹ سے لیٹ ہو ہی جاتا ہے. آف کورس پاکستان کے کانٹیکس میں یہ ایک نارم بن چکا ہے, لیکن ظاہری بات ہے آپ لوگ پہلے باہر جا کے یہ سیکھیں گے تو تھوڑا بہت آپ کو یہاں پہ بھی ہم ٹیسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ اگر آپ وہاں پہ کوئی ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے اور آپ اسے 1 منٹ لیٹ ہیں تو وہ جو جس اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ گئے تھے وہ مس ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ آپ کے لیے ویٹ کر رہا ہوگا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ پوائنٹ مجھے تھوڑا سا مشکل سے ڈائجسٹ میں نے کیا کہ میرے خیال میں نے اپنے ایک کولیگ کے ساتھ کہا کہ چلیں جی ہم آفٹرنون میں کافی کے لیے ملیں گے, اور میں کافی کے لیے تقریباً 3 سے 5 منٹ لیٹ پہنچا اینڈ ہی واز گون. اور پھر میں نے جب بعد میں کانٹیکٹ کیا اس نے کہا جی آپ ٹائم پہ نہیں پہنچے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم یہاں پہ کافی لیوریج لے رہے ہیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں سیکھیں وہاں پہ کہ تھوڑا سا ٹائم کو, یعنی کہ ظاہری بات ہے اگر آپ نے اپنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے ٹھیک ہے آپ لیٹ ہو جائیں, لیکن اگر آپ نے کسی اور کو انگیج کیا ہے تو دس مینس کہ آپ نے, اور وہاں پہ دوسرے لوگ بھی اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اور ہم پہ یہ ہوا کہ ود ان پہلے 3-4-5 مہینے میں ہمیں مشکل ہوئی, اور اس کے بعد اگر 1 منٹ بھی لیٹ سے ہماری ٹرین کہیں پہ ہم جا رہے ہیں لیٹ ہو جاتی تھی تو وی ور آلسو انوائڈ. یہاں پہ پاکستان میں ظاہری بات 1 منٹ لیٹ ہونے سے کون انوائے ہوتا ہے, لیکن وی ور گیٹ نہیں کہ ہم اس ایکو سسٹم کا حصہ بن گئے تھے. ادر دین دیٹ یونیورسٹی واز اگین میری وہاں پہ چونکہ میں پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا, کوئی ایز سچ مجھے لیکچرز اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. کیونکہ بیک گراؤنڈ میرا بی ایس بی کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ تھا, ایم ایس بی کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ تھا. جو لوگ نان کمپیوٹنگ بیک گراؤنڈ سے آ رہے تھے ان کے لیے کچھ انہوں نے لیکچرز ارینج کیے ہوئے تھے, بٹ مجھے اس میں ضرورت نہیں پڑی. سو ون کریٹیکل جو اسپیکٹ تھا کہ وہاں پہ جرمن لینگویج کے بغیر سسٹین کرنا اٹس ناٹ ایزی. آف کورس یونیورسٹی میں آپ یو کین کم بائی, لیکن وہاں پہ بھی پیپل پریفر کہ آپ ان کی لینگویج میں بات کریں. سملرلی ایون ہم پاکستان میں ہمارے لیکچرز میں ہم وی گو فار اے ہائبرڈ سناریو کہ ہم انگلش کے ساتھ اردو مکس کر کے ہم جیسا, تو وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے جو پیٹ ٹرمز ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کی وہ تو انگلش میں ہی استعمال ہوتی تھی, بٹ دے وڈ یوز دیئر اون لینگویج, تو اس کی وجہ سے بندہ ذرا بہتر کمیونیکیٹ کر پاتا ہے. سو دس واز انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس. اس کے علاوہ جو ہم کچھ چیزیں فار گرانٹیڈ پاکستان میں لیتے ہیں, یہ ڈائلاگ آپ نے سنا ہوگا کہ جی آپ کو باہر جا کے قدر آتی ہے کہ پاکستان میں کیا کیا فیسلٹیز آپ کو اویلیبل ہیں, تو بالکل ان کے بھی ہوا. فار ایگزامپل اگر ایک سناریو جس میں آئی واز لوکنگ فار سم پلیس اور آئی گاٹ لاسٹ, اور یعنی کہ تھوڑی سی حالت جس کو کہنے نا خراب ہوگی کہ مجھے پانی کی ضرورت پڑ رہی تھی, اینڈ دیر واز نو شاپ نیئر بائی, اور مجبوراً میں نے کسی سے ریکویسٹ کی پانی کے لیے تو دے ڈینائڈ. وہ کیونکہ وہ ایک تو ان نون پرسن کا ان کو تھا, اور وہ تھوڑا سا تو اس سے کہا کہ ہاں ایون آپ یعنی کہ پاکستان میں آپ کسی سے پانی مانگے اور بندے کی حالت تھوڑی سی اس طرح ہو رہی ہے تو پرابلی کوئی اس طرح کا نہیں کرے گا. بٹ اگین اس سے تھوڑا سا ہوگا کہ ہاں یہ کلچرل یہاں پہ اسپیکٹس ہیں کہ بقایا وہ ان کی کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں, ظاہری بات ہے. اٹ واز آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو بھی, اگر آپ باہر جاتے ہیں اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے تو آپ کو اپنی ہیبٹس آپ کو اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ پاکستانی ہیبٹس بھولنی پڑیں گی. کچھ چیزیں چل جائیں گی, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں ہماری خراب ہیں. آف کورس دیر آر یعنی کہ ہارڈ ورک بینگ ون آف دیم, کہ وی ہیو آبزروڈ دیئر کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان سے کولیگ کے تھے ان کی جو کام کرنے کی ہیبٹس تھیں, خاص طور پہ ٹائم اسپینڈ کرنے کی, تو وہ وہاں پہ اپریشیٹ کی جاتی ہے. یعنی کہ مطلب ان کنٹریز میں بھی ہمارے لوگوں کو محنتی مطلب مانتے ہیں. ہاں یعنی کہ اس طرح نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے اگر وہ تھوڑا بہت ان کا سلیکشن پروسیس ہوتا ہے تو اس کو آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں,
تو یہ ڈیفینیٹلی ہمیں بہت بڑا ایج حاصل ہے کہ یعنی کہ ساؤتھ ایشیا، انڈیا اور پاکستان اور آئی ایزیوم بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی سیناری ہے کہ کمپیوٹنگ کے سینس میں پیپل آر ریلی ایکسیل، اس میں ایکسیل کرتے ہیں. تو ایسٹ یورپ میں بھی ایک دو کنٹریز ہیں جو کہ کرتے ہیں، لیکن بقایا کنٹریز میں اتنا ڈیوائسز کے ساتھ یعنی کہ انٹریکٹ کرنا اتنا اس میں لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو وہ ایک سوشل اسپیکٹ بھی ہے کہ جی میں ایک مشین سے وائی شوڈ آئی کمیونیکیٹ ود اے مشین، وہ ڈیلیما بھی ہے. لیکن ہمارا چونکہ گیجٹس کا لوگوں کو کریز ہوتا ہے تو اس سے وہ بیریئر نہیں ہے، جو کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا شاید. لیکن وہاں پہ کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کئی ایسے جرمنز جس کو میں کہوں گا سینئرس تھے جو کہ بہت اریٹیٹ ہوتے تھے کہ وائی وی ہیو ٹو بائی اے ٹکٹ فرام وینڈنگ مشین. ہمارے لیے وہاں وہ یعنی کہ وہ جو ہیومن جس ٹکٹنگ کا ہے پروسیس ہے وہ کیوں نہیں ہے. تو وہ ہر جگہ پہ یہ نہیں تھا کہ وہ اویلیبل نہیں تھا، لیکن آل ٹائمنگس پہ وہ اویلیبل نہیں ہوتے تھے. ظاہر بات ہے 24 آورز ان کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تھی. تو وہ اس کو بہت ایک نیگیٹو کنسیڈر کرتے تھے کہ آئی ایم ورتھ کہ میرے ساتھ ایک ہیومن انٹریکٹ کرے. اور ہمارے جیسا بندہ وہ بڑے خوش ہوتا تھا مشین کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت تک ٹچ موبائلز اس طرح پریویلنٹ نہیں تھے جس طرح آج کل ہے. تو ہمارے لیے وہ بڑی فینسی مشین ہوتی تھی کہ ہم اسکرینس کو جا کے ایون فار دا سیک آف ایکسپلوریشن ہی ان کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے تھے. اچھا یہ، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں جرمن سے زیادہ مشینس کی فیچرز پتہ ہوتے تھے کیونکہ ہم ان لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے تھے کہ اس طرح آپ کریں تو یوں آپ کا یہ پروسیس ہوگا. سو یہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ کسی حد تک ہمیں کچھ ایڈوانٹیجز بھی دیتی ہیں. سر یہ تو مطلب کافی اچھا ہے سننے کو سر کہ جرمنز بھی ہمیں مطلب بے شک صرف ایک ہی فیلڈ میں ہی صحیح، لیکن سر ہمیں محنتی مانتے ہیں کیونکہ سر وہ تو مطلب جاپنیز اینڈ دا جرمنز سر دنیا میں مشہور ہیں کہ دیز آر دی ٹو انجینئرنگ میں اور ساری محنت میں سر یہ ریناؤنڈ ہے کہ ان سے زیادہ محنت کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور اگر وہ ہمیں اپریشیٹ کر سکتے ہیں سر تو پھر مطلب ہم لوگ بالکل کچھ تو صحیح کر رہے ہیں. میرا جو کہ کمپیوٹنگ سے تعلق رہا تھا، میرے ساتھ کچھ اور کولیگز جو کہ اسکالرشپس پہ گئے تھے جن کا تعلق بایو ٹیکنالوجی ان سے، تو آئی ایزیوم کہ ان کے متعلق بھی ہوگا کیونکہ میرا زیادہ انٹریکشن ان کے ساتھ نہیں رہا. تو کیونکہ میں کمپیوٹنگ سینس میں کم از کم آئی ہیو وٹنس اٹ. ہو سکتا ہے بقایا میں بھی ایسا سناری ہو، لیکن ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ویکنیس کا ورڈ میں نہیں استعمال کرنا چاہوں گا کہ دے آر لکنگ فار گڈ اسٹوڈنٹس. اور وہاں پہ ان کو لوکل پاپولیشن سے ایٹ لیسٹ کمپیوٹنگ کے لیے بہت زیادہ ان کو اسٹوڈنٹس نہیں ملتے ڈیو ٹو ویریس ریزنس. تو اس میں دے آر لکنگ، اور اسی وجہ سے آپ یونیورسٹیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ انٹرنیشنل ایجوکیشن ایگزیبیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو جرمنی از ناٹ دا اونلی کنٹری، دیر آر ادر کنٹریز جس میں دے آر، اور ان لوگ باہر کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو باہر ہمارے پولیٹیشینس بھی گنوا رہے ہوتے ہیں نا کہ 60% ہماری یوتھ ہے. تو وہ ان کو بھی پتہ ہے اور وہ اس ریسورس کو گریب کرنے کے لیے ظاہری بات ہے وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں اسی لیے یہاں پر آ رہے ہیں. تو وہ اسی انٹینشن سے یہاں پر وہ وزٹ کرتے ہیں کہ اف وی کین گیٹ سم گڈ اسٹوڈنٹس، اور آف کورس وہ پھر ایک پازیٹیو رول ان کی سوسائٹی میں پلے کر سکیں. سر باقی سر جرمنی میں آپ کے ایکسٹرا کریکولرز میں کیا ایکسپیرینسز رہے ہوں گے؟ بالکل، آپ ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی کوئی سوشل سرکل انیشیلی تو بالکل نہیں ہوتا. تو یو ہیو ٹو فائنڈ سم تھنگ فار یور سیلف ٹو انگیج. اور وہاں پہ جو لوگوں کی ٹریڈیشنل انگیجمنٹس ہوتی ہیں، مثلاً وہاں پہ جو اسپورٹس لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، دے آر ویری فونڈ آف بورڈ گیمس. یعنی کہ مجھے تو ہم تو یہاں پہ فار ایگزامپل منوپلی ہو گیا، اور یہ بھی میں یعنی کہ ان لوگوں میں سے ہوں جس نے منوپلی یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں کھیلی. مجھے یعنی کہ سنا ہوا تھا نام، کارڈ گیمز تھوڑی بہت کھیلی، لیکن وہاں پہ جا کے اندازہ ہوا کہ وہ وہاں پہ دیر آر مالز وچ آر فلڈ ود بورڈ گیمز. یعنی کہ وہاں پہ جا کے پتہ چلا، کسی جرمن نے کلیم کیا کہ جرمنز اور برٹش دے آر دا ٹو نیشن جنہوں نے میجورٹی بورڈ گیمز انوینٹ کی ہیں. پھر بعد میں پتہ چلا کہ فٹ بال پہ کافی بحث ہوئی تھی کہ جی جرمنز نے انوینٹ کی تھی یا انگلش نے، بٹ آئی بلیو انگلش نے انوینٹ کی تھی. اس کے علاوہ کرکٹ تو ظاہری بات ہے انگلش نے کی تھی. تو اس کے طرح کے، تو اس میں پھر میں نے کچھ
اپنے لیے کچھ ایکٹیویٹیز ڈھونڈی. پاکستان میں جی آئی کے میں رہتے ہوئے وی وڈ یوز ٹو پلے بیڈمنٹن, تو وہاں پہ ہم بیڈمنٹن کے لیے یونیورسٹی میں کچھ فیسلٹیز اویلیبل تھی. تو وہاں پہ جو ایک انٹرسٹنگ سیناریو ہے کہ اس پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی اسپورٹس کھیلنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنا جس طرح فاسٹ کا ایک پروسیس ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹ ایشو کروا لے یا ٹیبل ٹینس کے ریکٹ ایشو کروا لے اور کھیل سکتا ہے. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے صاحب. وہاں پہ آپ نے اپنے لیے اگین اپوائنٹمنٹ لینی ہے, دیٹ یوز ٹو بی. اور اپوائنٹمنٹ کیا ہوگی کہ آپ وہاں پہ ایک کورس رجسٹر کرتے ہیں, اس کورس کی فیس ہوتی ہے, وہ کورس آپ کی ڈگری پروگرام کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوتا, وہ کو کریکولر یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا کورس ہوگا, اور اس میں آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے. اس کے لیے نامنل قسم کی آپ فی دیں گے, اور وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ سیٹ کی جائے گی, اور دیٹ یوز ٹو بی ونس اے ویک, اور جو کہ میرے لیے بہت کم تھی, کیونکہ ہم یہاں پہ فار گرانٹیڈ جی آئی کے میں جب تھے تو وی یوز ٹو پلے 7 days a week, اور جب بھی ظاہری بات ہے موسم جب الاؤ کرے, گرمی زیادہ نہیں ہے تو وی یوز ٹو پلے. لیکن وہاں پہ جب میں نے کہا یہ تو ایک دن سے تو کام نہیں چلے گا, بقایا دن کیا کرنا ہے. سو دین آئی اسٹارٹیڈ لرننگ سم ادر اسپورٹس. کرکٹ وہاں پہ کوئی کھیلتا نہیں تھا. جرمنی میں کھیلی جاتی ہے, وہی پاکستانی میجورٹی یا انڈینس کھیلتے ہیں, لیکن ہماری یونیورسٹی میں اس وقت یا ہمارے جس ایریا میں تھا وہاں پہ اتنے زیادہ ساؤتھ ایشینس کی پاپولیشن نہیں تھی. تو پھر آئی لکڈ فرام دا کیٹلاگ, اور اس کیٹلاگ میں جو ایک ایکوینٹڈ ورڈ نظر آیا دیٹ واز فرسبی. تو میں نے کہا اچھا فرسبی تو ہم یہاں پہ چھوٹا موٹا کچھ کھیلتے رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جو گیم تھی دیٹ واز الٹیمیٹ فرسبی, اور اس کے رولز جو ہیں وہ دے ور ویری ایتھلیٹک. اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے بہت ایتھلیٹک, پریکٹیکلی وہ رگبی کے ایکولنٹ بات چلی جاتی تھی کہ اس میں جو وہ سیکھی وہاں پہ جا کے جو ٹیم وہاں پہ تھی جو کہ فرسبی کھیلتی تھی. فرسبی کا ایک اور فائدہ یہ تھا کہ وہ 4 days a week ہو رہی تھی, تو وہ ایک ایڈوانٹیج چلو ٹھیک ہے کچھ مصروف تو رہیں گے. تو پھر اس کے ساتھ دے ور آلسو ہیپی کہ ایک فارنر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا, اینڈ دے ہیلپ می ٹو لرن بیسک. مجھے فرسبی تھرو اور کیچ کرنا تو آتی تھی, لیکن بقایا کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ الٹیمیٹ فرسبی کیا چیز ہوتی ہے, اور اس کو سیکھا. پھر ان کے ساتھ میں نے کچھ جو اس کو کہنا چاہیے لیگز میں پارٹیسپیٹ بھی کیا. میں یہ تو نہیں کہوں گا میں ڈیڈ ویری گڈ, ایوریج قسم کا پلیئر بن گیا تھا میں, لیکن ان کے لحاظ سے آئی اسٹل فیل پراؤڈ کہ اف آئی واز این ایوریج پلیئر تو آئی ایم ویری ہیپی کہ جو ان کی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جس طرح کے ان کے فٹ بال پلیئرز ہوتے ہیں, ان کی جو فزیک ہوتی ہے اور ان کی جو کیا کہنا چاہیے ان کی جو ایتھلیٹسزم آپ کہہ لیں, تو اس کے قریب قریب پہنچ گئے تھے. سو اس کے علاوہ وہاں پہ پھر ہم نے روئنگ بھی کچھ اسٹارٹ کی, کیونکہ وہاں پہ سمر اور ونٹر کے الگ الگ اسپورٹس, کیونکہ یہ جو اسپورٹس میں گن رہا ہوں یہ ونٹر میں نہیں کھیل سکتے تھے کیونکہ اوپن گراؤنڈز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے تھے. بیڈمنٹن یوز ٹو بی آل اراؤنڈ دا ایئر, تو پھر ونٹر میں اسپورٹس کی آپشن بہت کم ہو جاتی تھی, تو جس کی وجہ سے پھر کچھ اور اسپورٹس بھی روئنگ وغیرہ بھی اٹیمپٹ کی. ہم نے کہا جو فیسلٹی اویلیبل ہے تو وائی ناٹ. تو دیٹ واز آلسو این انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. سر باقی آپ کو تھینکس کرنا چاہوں گا سر کہ آپ آئے. سر آپ نے ہمیں اتنی انفارمیشن اتنی نالج دی سر, کافی سارے کویشچنز, اور سر اسپیشلی سر ہمارے فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے اس میں کافی ساری چیزیں جو کہ ہم لوگ کلیئرفائی کرنا چاہتے تھے, کافی ساری چیزیں جو کہ ہم لوگ دکھانا چاہتے تھے سر. ایک ایسا پلیٹ فارم جس سے تھوڑا بہت سر اسٹوڈنٹس کو یا پھر جو پراسپیکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سی جگہ ملے کہ کہاں مطلب کیا کیا جا سکتا ہے, اپنے آپ کو یہاں پر اڈیپٹ کیسے کرنا ہے سر ان چیزوں میں آسانی کے لیے. باقی سر آپ نے جو ہمیں اپنے کریئر میں اور اپنی تھنکنگ کو انہینس کرنے کے لیے جو ٹپس دیے سر, آف کورس سر ان کے لیے بہت تھینک یو سر. اور باقی اپنی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے سر گریٹ ٹائم. تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ. آف کورس یہ آپ کی پہلا پوڈ کاسٹ کا سیشن ہے, سو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ہوپ کہ آپ اس ایکسرسائز کو کنٹینیو رکھیں گے, ایون کہ جب آپ لوگ گریجویٹ کر جاتے ہیں یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. اگر آپ اپنی لیگیسی کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم میں جونیئرز ایسے جو کہ آپ کے لائک مائنڈیڈ ہیں ان کو انکلوڈ کریں, تاکہ آپ ایون آپ کے گریجویشن کے بعد بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کنٹینیو رہے. اور آئی ایم شیور کہ آپ کو
ہمارے یہاں پہ دوسرے فیکلٹی ممبر سے بھی بہت زیادہ چیزیں لرن کرنے کے لیے آپ کو ملیں گی, نئے آئیڈیاز وہاں سے ملیں گے. دیر از abundant آف knowledge, abundance of experience. مینی ڈفرینٹ کنٹری سے لوگوں نے اپنی کوالیفکیشنس کی ہوئی ہیں, ان کا ایکسپیرینس آئی ایم شیور کہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے, کچھ سملر بھی ہو سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو کہ لیکچرر سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی پوڈ کاسٹ کو ریلیٹیولی انٹرسٹ سے دیکھیں گے اور ان کو کچھ نہ کچھ چیز یہاں سے لرننگ کے لیے ملے گی. آف کورس باتیں تو ہم نے تھوڑی سی ٹیکنیکل بھی کی ہیں, بٹ آئی ہوپ کہ وہ اتنا ہم نے اس کو ان کے لیے ڈرائی نہیں کیا ہوگا کہ دے بیکم بورڈ ڈیورنگ دس ایز ویل. باقی thank you everyone for tuning in. Hope you had fun and خدا حافظ.